27واں پارہ سورہ رحمان آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض وضعها للانام والارض اور زمین کو اس نے رکھا والارض وضعها اور زمین کو اس نے رکھا للانام مخلوق کے لیے فیہا فاکہۃ اس میں پھل ہیں والنخل اور کھجوریں ذات الاکمام غلاف چڑھی ہوئی۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے انسان کی جسمانی ضرورت اور روحانی ضرورت کی چیزوں کو بیان کیا۔ روحانی چیز کی ضرورت کو بیان کیا کہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ انسان کی روح پاک صاف ہوگی قرآن کریم سے، اور جب کہ جسم کی ضرورت کے لیے اللہ نے 3 انتظام فرمائے تھے، ان میں سے پہلا الشمس والقمر بحسبان، اللہ نے سورج اور چاند کا نظام بنایا انسان کی جسمانی ضرورت کے لیے، اور دوسری چیز والسماء رفعها، اللہ نے آسمان کو انسان کی جسمانی ضرورت کے لیے پیدا کیا۔ آج تیسری چیز ہے اللہ نے زمین کو انسان کی جسمانی ضرورت کے لیے بنایا، اور زمین کو اللہ فرماتے ہم نے مخلوق کے فائدے کے لیے بنائی، للانام مخلوق کے فائدے کے لیے۔ اب دیکھیں زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو نرم بنایا تاکہ لوگ اسے کھود سکیں، تالاب بنا سکیں، عمارتیں بنا سکیں، مردے دفن کر سکیں، درخت اگا سکیں، کھیتی، سڑکیں، راستے وغیرہ۔ زمین انکار نہیں کرتی، اللہ فرماتے یہ سارے زمین کے فائدے ہیں۔ میں اللہ نے انسان کی جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ تیسری چیز زمین کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی انسانوں کے لیے زمین کے بڑے فائدے ہیں، اور پھر اللہ نے خصوصی طور پر فیہا فاکہۃ فرمایا کہ اس میں پھل اور میوے اللہ نے اگائے، اور ان میووں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کی اوپر سیب دیکھیں، اوپر چھلکا ہے، یہ جلی ہے، یہ پھل کی اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ والنخل ذات الاکمام کھجور دیکھیں غلاف چڑھی ہوئی، ان سے پھلوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین میں والحب اور دانے اگائے جو انسان کی غذا بنتے ہیں، اور پھر ان دانوں کا غلاف بھوسا بنتا ہے، یہ جانور استعمال کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا والریحان، میں اللہ نے خوشبودار پودے بھی زمین میں ہی پیدا کیے۔ بعض مفسرین نے والریحان کا ترجمہ پھول سے کیا ہے کہ اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں کے ساتھ ساتھ اللہ نے زمین میں خوشبودار پودے بھی بنائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ریحان سے مراد رزق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انسان کی جسمانی ضرورت کو پیدا کرنا، جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تیسری چیز زمین کا ذکر کیا، جبکہ انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الرحمن علم القرآن، اللہ نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ فرمایا والارض وضعها، اور زمین کو اس نے رکھا
للانام مخلوق کے فائدے کے لیے، فیہا فاکہۃ اس میں پھل ہیں، والنخل ذات الاکمام اور کھجوریں ہیں غلاف چڑھی ہوئی، والحب اور دانے، ذو العصف بھوسے والے، والریحان اور خوشبودار پودے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي پس کس آلاء نعمت کو، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان جھٹلاؤ گے۔ ان ساری نعمتوں کا اللہ نے ذکر کرنے کے بعد، یعنی جسم کی ضرورت اور روح کی ضرورت کو اللہ نے یہ جتنی بھی انعامات ہیں بیان کرنے کے بعد، اللہ نے جنات اور انسان کو خطاب کر کے فرمایا، اے جن و انس فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کس میری نعمت کا انکار کرو گے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہارے اوپر نعمتیں اتنی کی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے تو رب فرماتا تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن انسان پھر بھی ناشکرا ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے، رب فرماتے تم نعمتیں اپنے اوپر جو میں نے کی ہیں یہی تم شمار کرنا چاہو تم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے یہ خطاب انسانوں اور جنات سے کیا۔ اللہ اپنی نعمتیں گروا کر ان سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ تکرار اس آدمی کی طرح ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے، شروع میں عرض کیا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس صورت میں 31 مرتبہ بیان کیا گیا۔ اللہ ہر نعمت ذکر کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ تکرار، یہ بار بار لانا اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی کسی پر مسلسل احسان کرتا ہے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو، جیسے کہے کہ دیکھ میں نے تیرا یہ کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ دیکھ میں نے فلاں چیز تجھے دی، کیا تو میرا احسان نہیں مانتا؟ کیا تجھے ہمارا ذرا بھی خیال نہیں کہ دیکھ میں نے تیرے اوپر کتنے انعامات میرے ساتھ میں نے احسان کیے، میرے احسان کو نہیں مانتا؟ اسی طرح 31 مرتبہ اللہ پاک نے اس آیت میں یہ دہرایا۔ اس سے مقصود بھی یہی ہے کہ اس کے معنی، اس آیت مبارکہ کا جو معنی ہے اس کو ذہن میں راسخ کیا جائے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، کیونکہ جو اہم بات ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کر کے اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا بھی بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے بار بار اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا۔ اور اسی طرح بلاغت کا یہ اسلوب بھی ہے کہ بار بار دہرانا تاکہ سننے والے کے دل پر بات کا گہرا اثر ہو جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی دل و دماغ کو جو جوڑتی ہے اور انسان کو رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ دیکھ تیرے اللہ نے تیرے اوپر کتنے احسان کیے، تو اپنے اللہ کا شکر ہی بنا ہوا۔ یہ آیت مجبور کر رہی ہے انسان کو، اگر انسان اس کے معنی پہ غور کرے۔ اور اسی طرح یہ آیت مبارکہ تربیتی انداز اختیار کرتی ہے، جیسے استاد کسی اہم بات کو بار بار دہرا کر شاگرد کے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ کوئی اہم بات ہوتی ہے تو استاد بار بار اس کو دہراتا ہے تاکہ شاگرد کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح اللہ کریم بار بار
نعمتوں اور ان کے انکار کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اے بندہ ایک طرف میری نعمتیں دیکھ اور ایک طرف تو اپنے انکار دیکھ، ایک طرف اپنی ناشکری دیکھ۔ اور ویسے بھی اللہ کے شکر گزار لوگ بہت ہی کامیابی رکھتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، اکثر میرے بندے ناشکر ہیں۔ اس لیے اللہ بار بار اپنی نعمتوں کا یہ 31 مرتبہ ذکر کیا۔ اللہ بار بار نعمتوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اے انسان میری نعمتیں بھی دیکھ اور اپنا انکار بھی دیکھتا جا، شکوے بھی اپنے دیکھتا جا، میری نعمتیں بھی ہیں تیری اوپر۔ تو یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تو اب بار بار آگے چونکہ یہی آیت ہوگی تو اس لیے آگے صرف اس کا ترجمہ ہی کیا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، بجنے والی مٹی سے، صلصال بجنے والی مٹی، کالفخار جیسے ٹھیکری ہوتی ہے، ٹھیکری جو ہے آپ نے دیکھی ہوگی بجنے والی۔ تو انسان کی پیدائش اگر انسان غور کرے قرآن کریم میں، انسان کی پیدائش کے اللہ نے مختلف انداز بیان کیے۔ کہیں پہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، تراب کی مٹی کو کہتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا من طین، مٹی سے، طین کی مٹی کو کہتے ہیں، تراب کی مٹی، طین کی مٹی۔ اور تیسری جگہ فرمایا من طین لازب، طین لازب۔ کہیں پہ فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، اور اسی طرح فرمایا من صلصال کالفخار۔ چھٹی جگہ فرمایا سلالۃ من طین۔ یہ ساری مٹیاں 6 جگہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے مختلف اللہ نے صیغے استعمال کیے۔ تراب پہلی چیز ہے، تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ سورہ مومن اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے۔ تو تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ پوری دنیا سے مٹی جو ہے مختلف صفات کی لے کے آؤ، اور اسی طرح خشک مٹی، تر مٹی، اور اسی طریقے سے کالی اور سفید مختلف جتنے بھی رنگ تھے، اسی لیے انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انسان کی مٹیاں پوری دنیا سے جتنی بھی تھی وہ لی گئی، ہر قسم کی۔ کہیں پہ کوئی بنجر ہے اور کوئی زرخیز زمین ہے، کوئی نرم زمین ہے، لوگوں کے دل بھی نرم ہے، کوئی سخت ہے، ان کے دل بھی سخت ہے، مزاج بھی، یہ سارے مٹیوں کے یہ صفات ہیں۔ تو من تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، جبرائیل علیہ السلام نے جمع کی۔ دوسری جگہ سورہ انعام میں اللہ کریم نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من طین، پہلی جگہ تراب کا ذکر ہے، دوسری جگہ طین کا ذکر ہے۔ تو جب اس خشک مٹی میں پانی ملایا، اب اس پانی کی، اس مٹی کی کیفیت مختلف ہو گئی۔ اس مٹی کو طین کہتے ہیں، گارے کو، گونڈی ہوئی۔ جس خشک مٹی میں پانی ڈال جائے اسے اب تراب نہیں کہتے بلکہ اب وہ طین ہو گئی ہے۔ اور تیسری مٹی من طین لازب، انا خلقناہم من طین لازب، سورہ صافات آیت نمبر 11 میں فرمایا۔ تو طین لازب کہتے ہیں چپکتے ہوئے گارے میں۔ گارے کا جب گاڑا پان آ جاتا ہے، جب قدرے سخت ہو جائے، چپکنے لگے، تو اس کو طین لازب کہتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا پلستر سے پہلے مٹی جب وہ لگایا کرتے تھے، گارا لگایا کرتے تھے، تو اس مٹی کو ایک ہفتہ رکھا جاتا تھا، پھر اس میں اور چیزوں کی مختلف میزش کر کے پھر اسی طرح اس کا خمیر بنایا جاتا۔ وہ جا کے 3 ہفتہ 12 دن کے بعد وہ اس کا گارا لگایا جاتا تھا۔ یہی کیفیت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی۔ خشک مٹی کو جمع کیا، اس میں پانی ڈالا تو طین ہو گئی، اور اسی طریقے سے پھر رکھی گئی،
اور پھر گارے کے اندر گاڑا پن آ گیا تو قرآن نے اس کو تین لازم کہا۔ اور چوتھی جگہ فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، ایسی مٹی کہ جو گونگنے کے بعد خشک ہونے لگے اور اس کے اندر بو پیدا ہو جائے۔ اور سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے خشک بجنے والے گارے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ خمیر ہو جائے تو صلصال من حمأ مسنون ہے۔ پھر فرمایا پانچویں جگہ من صلصال کالفخار، سورہ رحمان میں جو فرمایا کہ ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے انسان کو بنایا۔ جب تپانے اور جلانے کا عمل مکمل ہوگا تو گارا خشک ہو کر پک جاتا ہے، اس کو فخار کہتے ہیں، ٹھیکری کی طرح، اور نفاست میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا من سلالۃ من طین وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اور سلالۃ من طین یہ بالکل چیز کے تیار ہونے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جیسے برتن بنتے ہوئے دیکھے ہوں تو اس میں آخری جو چمک ہوتی ہے، آخری جو صفائی ہوتی ہے، اس کو سلالۃ من طین کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی جو جسم بنایا گیا اور پہلے خشک مٹی پھر اس کے بعد اس میں پانی خمیر بنا کر حضرت آدم کو دھوپ پہ رکھا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جس وقت ان کی وہ مٹی کا جسم جو ہے وہ پک گیا، بجنے لگا، اور پھر آخری جو بالکل کی من سلالۃ من طین، گارے کے اس صاف اور خالص نچوڑ کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اصل جوہر کو چن لیا جاتا ہے، بالکل وہ برتن وہ چیز نکھر کر آ جاتی ہے، اس کو من سلالۃ من طین، جہاں پہ یہ ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بالکل آخری مرحلہ ہے جہاں من سلالۃ من طین کا ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے پیدا کیا من صلصال بجنے والی مٹی سے، کالفخار جیسے ٹھیکری ہوتی ہے۔ یہ آخری سے پہلے مراحل ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، اور انشاءاللہ کل کی آیات میں جیسے آج کی آیت میں بیان ہوا انسانوں کا باپ ابو البشر حضرت آدم کی پیدائش، اور کل کی آیت میں ذکر آ رہا ہے خلق الجان من مارج من نار، جنات کی پیدائش، جو جنوں کا باپ ہے ابو الجن، جس کو جان کہا جاتا ہے۔ جیسے آدم انسانوں کا باپ ہے، جنوں کا باپ جان ہے، اور اس کی ان آیات میں کل اس کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی جنات کی۔ اللہ تعالیٰ